السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سفیان ثوری کہتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا. یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے رستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہوں گے جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کما سکتا ہے. تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا، صرف ریسیو نہیں کرتا بلکہ اس کو ریٹین بھی کرتا ہے، اس کو یاد بھی رکھتا ہے. یعنی حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس وقت رٹ لیا جائے بلکہ اس کو عمل کے وقت یاد بھی رکھا جائے. تو ایسا شخص ہی خوش قسمت ہے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. حسن بن صالح کہتے ہیں، لوگ یقیناً اپنے دین میں اسی طرح اس علم کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی ہمارے جسم کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دین کے معاملے میں ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی محتاجی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم عطا کرے جس سے ہمارے دین و دنیا دونوں سنور جائیں. 19واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ خالق کا خوف اور نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے اور کہتے کہ تم رسول کی اتباع کرو. تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی، بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے. یعنی انسان جب خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتا ہے اور مطالبے بھی کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا. وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں. سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ موت کا. جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تا حد نگاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں، جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں اور برے انسان کے لیے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر، ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں. دوسرا کون سا موقع ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟
قبر میں دیکھیں گے، منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے. اور تیسرا موقع کون سا ہے؟ یوم حشر، میدان حشر میں دیکھیں گے. تو ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے ہیں، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے اور ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے ہیں. کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پہ، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور اسی طرح منکر نکیر بھی ان کو پھر ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی. تو اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ آئے تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا. نہیں، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں. اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے، ابھی کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آئے، کیونکہ وہ ایسی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے. جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان لے نہ لیں، اور اسی طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت اور آخرت میں بھی. اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. یعنی مجرموں کے جو اچھے کام تھے دنیا میں وہ بھی قبولیت کے شرف سے محروم ہو جائیں گے. یعنی وہ کام ہوں گے کہ جو انہوں نے بظاہر کسی کی مدد کی ہوگی یا شہرت کے لیے کوئی اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، اللہ پر ایمان کے بغیر کیے ہوں گے، اس لیے ان کاموں سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کے رہ جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے دھوپ کی اگر ایک روشنی کی کرن آ رہی ہو نا تو اس میں آپ خاکی ذرات دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے اعمال اتنے باریک ذروں میں اڑا دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا یہ کوئی کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم ہوں گے؟ نہیں، بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح وغیرہ بھی پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا. یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے. تب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں فحش کام بھی آ جاتے ہیں، زنا آ جاتا ہے، اسکرین کے اوپر غلط چیزیں سننا دیکھنا، یہ چیزیں بھی آتی ہیں. اسی طرح چپ کے غیبت کرنا، یا اور اسی طرح کے جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کا ارتکاب کریں گے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے. وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ اس نے لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرائے ہوئے ہوں تو لوگ اس کو واہ واہ کریں. نہیں، وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہے اور ڈرتا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ ہی یعنی جنت ہوگا، اور بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور بہترین قیلولہ کرنے کا مقام ہوگا. احسن مقیلا یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے، کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دن جیسے آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اچھا کھاتے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی دیر سستانے کو. تو جنت میں اگرچہ ہر طرف نعمتیں اور راحتیں ہی ہوں گی، لیکن ان کو پا کر بھی انسان کا دل چاہے گا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں. قیلولہ جو ہے یہ سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں. اور اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. اور قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی، بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے.
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، یعنی بیڈ سا بنا دیتی تھی، اور آپ ان کے ہاں اسی چمڑے کے فرش پر قیلولہ کرتے تھے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اٹھ جاؤ، اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے۔ یعنی قیلولہ سے رات کا قیام انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ اس نے رسول کا طریقہ، سنت کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا۔ ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرمایا آ جاؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں۔ یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر بھی کہ کاش میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیونکہ عام طور پر انسان ایسے دوستوں کے ہاتھوں بہکتا ہے، وہ کسی خاص راستے پہ چلتے ہیں اور پھر جو ان کے قریبی یا لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف گھسیٹتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت انسان اس بات کے لیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا ہی کہ اس نے رسول کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا، ساتھ ہی وہ اپنے اس دوست کو بھی برا بھلا کہے گا جس نے اس کو اصل راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے۔ ہم سب کو محتاط ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے